نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کے کاہو جو خورد قرباں شود، ہر کے نور حق خورد قرآن شود۔ انتہائی واجب التعظیم جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، تمام مشائخ عظام، علماء کرام، حاضرین ناظرین سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کو سب سے پہلے حضور سلطان الفقر ششم، بانی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی اس پروقار تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بالخصوص آپ دور دراز سے تشریف لانے والے تمام احباب کو کہ آپ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے کارکنان اور مبلغین کی دعوت پہ آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے، اور آپ تمام احباب اس سلسلے سے بخوبی آگاہ ہیں کہ کسی مرد کامل کے عرس کی تقریب، بالخصوص ایک ایسی ہستی کامل جو فقر کے سلطان ششم بھی ہیں اور عالم اسلام کی تاریخ میں آپ نے اپنی تحریکی زندگی کا انتہائی انقلابی اقدام سے آغاز فرمایا اور ہزاروں راستے سے بھٹکے ہوئوں کو اپنی نگاہ کرم اور اپنی نگاہ توجہ سے آپ نے نور ہدایت سے مستفید فرمایا انہیں، اور قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کائنات اور عالم انسانیت کو بالخصوص جو مسائل، جو مصائب درپیش ہیں، آپ نے اس مرض کی تشخیص فرمائی اور اس کا علاج اور اس کا نسخہ
آپ نے عالم انسانیت کو سامنے رکھ کے تجویز فرمایا. یہ اس شہنشاہ فقر کی، اس مرد خودآگاہ کی عرس کی تقریب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے کسی مرد کامل کا، ایسے کسی بانی انقلاب کا جو عرس ہوتا ہے وہ صرف رسمی رواجی عرس نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کے پیغام کے ساتھ، ان کی تعلیمات کے ساتھ، ان کے افکار کے ساتھ وہ تجدید عہد کی تقریب ہوتی ہے. میں خطاب کے لیے حاضر نہیں ہوا. میرے استاد محترم شیخ القرآن ابن شیخ القرآن مدظ اللہ العالی نے جس خوبصورت انداز میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کا اور قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کی حقیقی تعلیمات کو جس طرح سے اجاگر فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کسی گفتگو کی گنجائش نہیں رہتی. لیکن اپنے رسمی کلمات میں آپ کو یہی گزارش کروں گا کہ ہم اپنی ملی زندگی کے بالخصوص اور اپنی انسانی زندگی کے بالعموم ایک مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں. ایک ایسا دور کہ جس میں یہ کہتے ہوئے بڑی اندوہناکی سے دل تڑپ اٹھتا ہے کہ یہ ایسا ایک پورا شوق دور ہے، یہ ایک ایسا سیاہ دور گزر رہا ہے کہ جس میں انسانیت کا سب سے بڑا دشمن بذات خود انسان بن چکا ہے. اس دور میں، اس وقت میں اور اس کے تناظر میں ہمارے مرشد کریم حضور سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب نے ہمیں جو ایک بنیادی راستہ دکھایا، جس سمت میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور بے شمار فرزندان اسلام کو، بے شمار نوجوانان ملت کو آپ نے جس طرف تعلیمات عطا فرمائیں. آج آپ جتنے بھی احباب یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں، میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں ان افکار کے ساتھ، ان تعلیمات کے ساتھ پورے خلوص دل سے اور اپنے پورے سوز اور دل کے پورے گداز کے ساتھ ہمیں اس پیغام کے ساتھ تجدید عہد کرنا ہے کہ جس میں انسانیت بالعموم اور عالم اسلام بالخصوص اس کے دفاع کی ہمیں ضرورت ہے. میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں ہمیشہ سے یہی گزارش آپ کی خدمت میں کرتا آیا ہوں کہ دنیا کی تمام شیطانی طاقتیں، دنیا کی تمام استدراجی قوتیں، دنیا کی تمام طاغوتی طاقتیں وہ مختلف ناموں کے ساتھ، مختلف جھنڈوں کے ساتھ، مختلف نعروں کے ساتھ وہ ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہیں. ایک مقصد کو لے کے چل رہے ہیں، اور وہ مقصد یہی ہے کہ یہ فاقہ کش مسلم جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو.
وہ ہمارے وجود سے، وہ ہماری روح سے، وہ ہمارے دل سے، وہ ہمارے دماغ سے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی صفوں کے اندر ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایسا انتشار ڈال دیا ہے کہ آج مسلمان کے خون کا پیاسا ہو کے دوڑ رہا ہے۔ لوگ اسے ایک جذباتی بات تصور کرتے تھے، لوگ اسے صرف ایک جذباتی گفتگو تصور کرتے تھے۔ جب میرے حضور مرشد کریم کی نگاہ کرم سے تیار شدہ مبلغین انسانوں کے دروازوں پہ، مسلمانوں کے دروازوں پہ جب دستک دے کے یہ کھٹکھٹاتے تھے کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، تو لوگ اس وقت اس کا ادراک نہ کر سکے، اور آج آپ دیکھیں وہ تمام باتیں وہ درست ثابت ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کو جس طرح سے مجروح کر کے اس مملکت خداداد کے اندر انتشار اور فساد برپا کیا جا رہا ہے، عالم اسلام کے اندر تعصب کو، فرقہ واریت کو مغرب کی طاقتوں سے جس طرح ان کو مالی اور عسکری امداد دے کے مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب 2004 میں حضور سلطان الفقر ششم کا عرس مبارک منعقد ہوا تھا، تو میں نے ناچیز نے یہ گزارش کی تھی اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کی طرف سے یہ دعوت دیتے ہوئے کہ خدارا مسلمانوں، وقت کی آواز کو سمجھو، دنیا کے تقاضوں کو سمجھو، اور ان تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر اس فکری اور نظریاتی سنجیدگی کا مظاہرہ کرو۔ آپ خانقاہوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اور بالخصوص ایک ایسی خانقاہ کے ساتھ جس طرح مطلق کی تفسیر مجھ سے قبل علامہ شیخ القرآن مدظ اللہ العالی فرما رہے تھے کہ جو بات مطلقاً کہی جاتی ہے اس کا اطلاق ہر کسی پہ ہر زمانے کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے قرآن سے یہ آیت مثال کے طور پہ پیش فرمائی کہ اے ایمان والو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ یہ ہر زمانے میں ہر شخص کے لیے، ہر فرد کے لیے یہ مطلقاً اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور آپ اس خانقاہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے جلوہ نما سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے مطلقاً پوری دنیا کو یہ دعوت دی کہ ہر کے طالب حق بود
من حاضرم زے ابتدا تا انتہا یکدم برم، ہر کے مطلقاً فرمایا کہ کوئی بھی کہیں بھی کوئی بھی کہیں بھی طالب حق بود اگر اللہ تعالی کی ذات کا طالب ہے، من حاضرم سلطان باہو کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ زے ابتدا تا انتہا یکدم برم، میں تمہیں ابتدا سے انتہا تک ایک ہی پل میں رسائی عطا فرما دوں گا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس خانقاہ سے آپ کی نسبت اور آپ کا تعلق ہے کہ جس کا یہ نعرہ ہے اقبال کی زبان سے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، میں آپ کو حضور سلطان الفقر کے پیغام کے ساتھ تجدید عہد کرنے کی دعوت دیتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اندر فکری اور نظریاتی سنجیدگی کو پیدا کریں، خاص کر جو یہاں پہ کارکنان اصلاحی جماعت اور مبلغین اصلاحی جماعت موجود ہیں اور تنظیمی ارکان موجود ہیں، میں ان کو بالخصوص مخاطب کر کے یہ گزارش کروں گا کہ اگر اس دور کے اندر بھی ہم نے